اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں حقیر کا سلام عرض ہے۔ ہماری گفتگو تقریباً 5 مرحلوں میں ہو چکی ہے، جس میں قرآن مجید کے فضائل اور اس کی عظمت کے سلسلے میں قرآن مجید اور روایات سے گفتگو ہوئی ہے۔ آج ہم اپنے مختصر سے وقت میں قرآن مجید کے آثار و برکات اور اسی دنیا میں اور آخرت میں جو فوائد ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ ماہ مبارک رمضان ہے اور قرآن کی عظمت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ سب قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں اور خداوند عالم سے لو لگاتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ لیکن بہت سارے ایسے بندے بھی ہیں پروردگار کے کہ جنہوں نے اتنا زیادہ گناہ کیا ہے کہ وہ اللہ سے لو تو لگانا چاہتے ہیں لیکن نا امید سے ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا گناہ پروردگار معاف کرے گا یا نہیں۔ تو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خداوند عالم ہر چیز کو معاف کر دیتا ہے، لیکن نا امیدی کبھی نہ کریں، کیونکہ نا امیدی کفر ہے اور خداوند عالم اس سے نفرت کرتا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہو گئے ہوں، اگر ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں اور صدق دل سے توبہ کریں، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ اس سے ہمارے سینے میں، ہمارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں، امراض ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے اسی قرآن مجید کے ذریعے سے۔ ایک واقعہ ہے، چھوٹی سی داستان ہے، اس کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے کتنا بڑا گنہگار انسان ہے کہ جسے پروردگار عالم نے بخش بھی دیا اور وہ عظیم مرتبے تک پہنچ گیا، جن کا نام فضیل بن عیاض تھا۔ وہ ایک بہت بڑا چور تھا اور اپنے شہر میں چوری کیا کرتا تھا اور دوسرے برے کام کرتا تھا۔ لوگ اس سے متنفر ہو گئے تھے۔ اس کا اس معاشرے میں جب جینا مشکل ہو گیا تو اس نے ارادہ کیا کہ ہجرت کی جائے۔ دیکھیے، ہمیں ہجرت تو کرنا چاہیے، لیکن ہمیں گناہوں سے بھی ہجرت کرنا چاہیے۔ فضیل بن عیاض نے ہجرت تو کی، ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے پروردگار کی عبادت کی طرف ہجرت کی، اور جب ہجرت کی تو وہاں پر کوفے میں بھی اپنے کام کو اس نے کنٹینیو کیا، جاری رکھا۔ ایک جگہ اس نے سوچا کہ آج کی شب چوری کی جائے، دیوار پہ چڑھا تو اس نے دیکھا کہ ایک عابد ہے جو عبادت پروردگار میں مصروف ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز شب پڑھ رہا ہے، تسبیح و تحلیل کر رہا ہے۔ اسی اثنا میں اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنی، جو ہمارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جیسے ہی اس نے تلاوت کی آواز سنی، خاص طور سے جب اس آیت کو اس نے سنا کہ پروردگار کی اس کلام کو سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یعنی کیا ایسا وقت نہیں آ گیا ہے کہ مومنین پروردگار عالم کے بارگاہ میں خاشع ہو جائیں اور ان کے دل نرم ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے، خداوند عالم کے ذکر کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد یہ آیت پوری، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور وہ انہی لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے پہلے جو کتاب ان کی طرف بھیجی گئی ہے، پھر بھی ایک لمبی مدت گزر گئی اور آج تک ان میں اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں، یعنی کوئی اثر ان پر نہیں ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے اس آیت کی تلاوت سنی، وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اور اسی وقت وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچ لیا کہ آج کے بعد سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا۔ نہ صرف وہ ایک پرہیزگار اور متقی افراد میں ان کا شمار ہونے لگا، بلکہ وہ مربی اور استاد اخلاق اور قرآن مجید کے استاد بن گئے۔ تو قرآن مجید وہ عظیم نعمت ہے، وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کے ذریعے سے، جس کو پڑھنے کے ذریعے سے، جس کو سننے کے ذریعے سے ہر انسان کی ہدایت ہو سکتی ہے۔ تو ہم کیوں نہ آگے بڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید کی عظمت کو سمجھیں۔ خداوند عالم ماہ مبارک رمضان میں ہمیں قرآن مجید کی عظمت کو سمجھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔